بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیش و عشرت نے اندلس کو کیسے کمزور کیا؟ اندلس کی سرزمین کبھی علم، طاقت، تہذیب اور ترقی کا ایسا روشن مینار تھی جس کی روشنی پورے یورپ کو منور کرتی تھی۔ قرطبہ کی گلیاں راتوں کو چراغوں سے روشن ہوتی تھیں جب یورپ کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں کی لائبریریاں علم کے خزانے تھیں، یونیورسٹیاں دانش کے مراکز تھیں اور مساجد روحانیت کے چراغ۔ لیکن تاریخ کا ایک تلخ سبق یہ بھی ہے کہ قومیں صرف دشمن کی تلوار سے نہیں گرتیں، بعض اوقات وہ اپنی کمزوریوں کے بوجھ تلے خود بھی ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ اندلس کے زوال میں کئی عوامل شامل تھے، مگر عیش و عشرت اور دنیا پرستی نے اس عظیم سلطنت کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس زمانے سے جب اندلس اپنی طاقت کے عروج پر تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے انصاف، علم اور محنت کی بنیاد پر ایک عظیم معاشرہ تعمیر کیا تھا۔ عوام خوشحال تھے، تجارت ترقی کر رہی تھی اور فوج طاقتور تھی، مگر وقت کے ساتھ کامیابیاں راحت میں بدلنے لگیں اور راحت آہستہ آہستہ غفلت کا روپ دھار گئی۔ ابتدا میں حکمران سادہ زندگی گزارتے تھے، ان کی توجہ ریاست کے معاملات، عوام کی فلاح اور سرحدوں کے دفاع پر ہوتی تھی۔ لیکن جب دولت کے خزانے بھرنے لگے تو محلات بلند ہونے لگے، سنگ مرمر کی عمارتیں، باغات، فوارے، قیمتی لباس، سونے چاندی کے برتن اور شاہانہ تقریبات حکمران طبقے کی زندگی کا حصہ بن گئیں۔ جو قوم وقت کی تعمیر میں صرف ہونا چاہیے تھا، وہ محفلوں، جشنوں اور آرام و آسائش میں گزرنے لگا۔ رفتہ رفتہ عیش و عشرت صرف حکمرانوں تک محدود نہ رہی بلکہ اشرافیہ کے ایک بڑے طبقے میں بھی پھیل گئی۔ دولت کا حصول مقصد بن گیا اور قربانی، جہاد، محنت اور سادگی جیسے صفات کمزور پڑنے لگیں۔ نوجوانوں کے دلوں میں بھی عظمت کے خوابوں کی جگہ آرام طلبی نے لے لی۔ جب قوموں میں جد و جہد کا جذبہ کمزور ہو جائے تو ان کے دشمن طاقتور ہونے لگتے ہیں۔ اسی دوران شمالی اسپین کی عیسائی ریاستیں مسلسل اپنی قوت بڑھا رہی تھیں۔ وہ اپنی شکستوں سے سبق سیکھ رہی تھیں، اپنی فوجوں کو منظم کر رہی تھیں اور اندلس کی کمزوریوں پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ لیکن اندلس کے بہت سے حکمران اس خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ انہیں اپنے محلات اور شاہانہ زندگی زیادہ عزیز تھی۔ دشمن سرحدوں پر تیاری کر رہا تھا اور حکمران محلوں میں جشن منا رہے تھے۔ تاریخ میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں حکمرانوں نے فوجی تیاریوں اور قومی اتحاد کے بجائے ذاتی آسائشوں کو ترجیح دی۔ خزانے جو دفاع اور عوامی فلاح پر خرچ ہونے چاہیے تھے، وہ شاہی تقریبات اور ذاتی خواہشات پر خرچ ہونے لگے۔ فوجوں کی تربیت متاثر ہوئی، نظم و ضبط کمزور ہوا اور ریاستی اداروں کی کارکردگی گرنے لگی۔ عیش و عشرت کا ایک اور نقصان یہ ہوا کہ حکمران طبقہ عوام سے دور ہوتا چلا گیا۔ جب حکمران عام لوگوں کے مسائل سے بے خبر ہو جائیں تو قوم کے دلوں میں فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عوام اور حکمرانوں کے درمیان اتحاد کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف محلوں میں بے پناہ دولت تھی اور دوسری طرف عام لوگوں کو مختلف مشکلات کا سامنا تھا۔ یہ عدم توازن معاشرتی کمزوری کا سبب بنا۔ پھر وہ وقت آیا جب اندلس مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حکمران اپنی حکومت بچانے میں مصروف تھا۔ بعض نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بھی سازشیں کی۔ ذاتی مفادات قومی مفادات پر غالب آ گئے۔ عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا طبقہ اقتدار کے کھیل میں اتنا مگن تھا کہ اسے آنے والے طوفان کا احساس ہی نہ رہا۔ دشمن نے تقسیم اور کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایک ایک کر کے مسلمان علاقوں پر قبضے شروع ہوئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی مسلمان ریاست نے دوسری مسلمان ریاست کے خلاف عیسائی حکمرانوں سے مدد طلب کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اندرونی کمزوریوں نے بیرونی حملوں کو آسان بنا دیا۔ اندلس کی تاریخ میں غرناطہ کا آخری دور خاص طور پر سبق آموز ہے۔ اس زمانے میں بھی محلوں کی شان و شوکت برقرار تھی، مگر سلطنت کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔
جب دشمن دروازوں تک پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ محلات کی خوبصورتی، قیمتی لباس اور شاہانہ تقریبات قوموں کو نہیں بچا سکتیں۔ قوموں کا علم، اتحاد، کردار، قربانی اور مضبوط قیادت بچاتی ہے۔ سن 1492 میں جب غرناطہ سقوط پذیر ہوا، صرف ایک شہر کی شکست نہیں تھی بلکہ ایک عظیم تہذیب کے اختتام کا اعلان تھا۔ وہ سرزمین جو صدیوں تک علم و حکمت کا مرکز رہی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ تاریخ کے اوراق میں یہ واقعہ ایک دردناک یادگار بن گیا۔ یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اندلس صرف عیش و عشرت کی وجہ سے زوال کا شکار ہوا۔ سیاسی اختلافات، اندرونی انتشار، بیرونی حملے اور قیادت کی کمزوریاں بھی اہم عوامل تھے، لیکن عیش و عشرت نے ان تمام کمزوریوں کو بڑھا دیا۔ اس نے حکمرانوں کی بصیرت کو دھندلا دیا، قوم کے جذبے کو کمزور کیا اور دشمن کے مقابلے کی قوت کو گھٹا دیا۔ اندلس کی کہانی آج بھی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ جب قومیں اپنے اصولوں، محنت، علم اور اتحاد کو چھوڑ کر صرف آرام، دولت اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عروج کا راز صرف دولت میں نہیں بلکہ کردار، نظم و ضبط اور مقصد سے وابستگی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اندلس کے محلات آج بھی کھڑے ہیں، ان کے باغات آج بھی تاریخی گواہی دیتے ہیں، لیکن ان کی خاموش دیواریں گویا پکار پکار کر کہتی ہیں کہ طاقت کا حقیقی سرچشمہ عیش و عشرت نہیں بلکہ ایمان، علم، محنت اور اتحاد ہے۔ جو قومیں اس حقیقت کو بھول جاتی ہیں، تاریخ انہیں اندلس کی داستان سنا کر یاد دلاتی ہے کہ زوال ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، اکثر اس کی ابتدا اندر سے ہوتی ہے۔ یہی اندلس کا سب سے بڑا سبق اور یہی اس کی داستان کا دردناک مگر روشن پیغام بھی ہے۔